سینٹ اجلاس سے شبلی فراز اظہار خیال کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کا، اور ایک ہے اس کا اخلاقی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ چلیں قانونی بحث تو ہو رہی ہے، عدالت میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، اور میں وداؤٹ اینی پریجوڈس ٹو دا پروسیڈنگز آف دا سپریم کورٹ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اس ایوان میں، جس میں کہ جو کہ ایوان بالا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پہ سب باتیں ہوئیں۔ اپوزیشن سائیڈ کا مجھے اس لیے افسوس ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی اس ٹرم کو بھی نہیں یوز کیا، یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا کہ جو ہمارے ماضی میں، جو ہماری سینٹ کے الیکشنز میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس میں کہ پیسے کا لین دین، ہارس ٹریڈنگ، یہ ایک لازم و ملزوم باتیں بن گئی تھیں۔ اب ایسی صورتحال میں جس میں کہ جو آپ کی ملک میں جمہوریت اور اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ایسے اداروں میں خاص طور پہ ایوان بالا کے الیکشنز پہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، اس طرح کی خبریں ملیں، اس طرح کی کنٹروورسیز کھڑی ہوں، ایسی صورتحال میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے اس ایوان کا جو تقدس ہے وہ بھی بحال رہے، جس کی وجہ سے چانڈیو صاحب اگر اجازت دیں۔ جی چانڈیو صاحب جائیں جی۔ اچھا تو تھینک یو چانڈیو صاحب، چلے جائیں جی شبلی صاحب۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کو جو متنازع رہا ہے ہمیشہ، کس طرح سے اس لعنت کو، اس پیسے کی لین دین کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کی حکومت، اس کے پرائم منسٹر، اس کے لیڈر چیئرمین عمران خان ہمیشہ اس بات کے دائی رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کسی چیز نے تو وہ کرپشن نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ لیں اقوام عالم میں کہ جو بھی ملک، جو بھی جمہوریتیں ہیں جن میں کہ کرپشن ہے وہ سب سے پیچھے ہیں، اور وہ ممالک جس میں کہ جمہوریت مستحکم ہے، جہاں پہ کہ ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ رول آف لا ایک بنیادی کلیہ ہے جس پہ کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے اور ہماری پارٹی نے، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین نے یہ عزم اٹھایا، یہ جہاد شروع کیا کہ جب تک اس ملک کو کرپشن سے پاک نہیں کیا جائے گا یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اب اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کا جو کلچر بن گیا ہے وہ اس میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کا احساس مجھے آج یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا، کسی نے واجباً بھی ذکر نہیں کیا کہ جی بالکل یہ درست ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ کس طرح سے اس پہ بحث کی جائے کہ اس کو ختم کیا جائے، بجائے اس کے ایک قانونی بحث میں الجھا دیا جاتا ہے کہ عوام یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ آیا صرف قانونی معاملہ ہے یا یہ اخلاقی معاملہ بھی ہے۔ اور اخلاقی جس کو کہ ہم کہیں گے کہ morality unfortunately cannot be legislated، اور نہ وہ قوانین جو کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے وہ ان پہ بحث ہونی چاہیے۔
ان کو تبدیل کیا جانا اگر چاہیے تو ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے. ہم نے کب ایسا کام کیا؟ ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ کہ اپوزیشن کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ وہ چیزیں جو انہوں نے کافی پہلے اس پہ نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس پہ اپنے دستخط کیے، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا جو شک تھی 23 اس میں یہ کلیئر انہوں نے کہا ہے. کیا وجہ ہے کہ 10 سال آپ کی حکومتیں رہیں بٹوین دی ٹو پارٹیز اور آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے؟ آیا یہ ایک واجبی یا ایک دستاویز تھی جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ یہ ایک قسم کا آپس میں اقتدار بانٹنے کا ایک معاہدہ تھا؟ اگر ایسا ہے، جو کہ تھا، تو پھر ہمیں اپوزیشن کو یہ ایک چانس ملا ہے ٹو ریڈیم اٹ سیلف آف دا پاسٹ سنس. ان کو اس قانون میں پوری سپورٹ کرنی چاہیے تھی بجائے عدالت میں اس کے خلاف آرگومنٹس دینے کے. ہمیں بحث اس پہ نہیں کہ کس طرح سے ہوا، آیا اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو قانون ہے، جو کوشش پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کر رہی ہے، آیا یہ اخلاقاً درست ہے؟ آیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملک میں سینٹ میں کے الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، بے شک پھر آپ مخالفت کریں، لیکن صرف قانون جو کہ بہت اہم ہے، رول آف لا از ویری امپورٹنٹ، بٹ اس کے ساتھ امبیڈڈ ہوتا ہے دا ایتھیکل ایسپیکٹ، وہ اخلاقی جواز، وہ اخلاقی حیثیت جو کہ ایک قانون میں ہونی چاہیے، وہ اس میں ہونی چاہیے. قانون ہر پہلو کو دیکھ کے اس میں جذب ہو کے، جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں کہ ایک یونیورسل پرنسپلز ہیں، جس میں کہ قانون کی حکمرانی ہے، آپ کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں آپ کے ملک میں. ایک وہ معاشرہ جس کو کہ آپ نے ٹوٹلی کرپٹ کر دیا، کیونکہ جب اوپر سے کرپشن ہوتی ہے تو نیچے آتے آتے وہ سارے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. نتیجتاً ہمارے ادارے مفلوج ہو گئے. کس لیے مفلوج ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی میرٹ کو توجہ نہیں دی، ہم نے ان قوانین پہ ان کو ریویو نہیں کیا جو کہ اس کی بربادی کے موجب تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آج کی جو یہ بحث اور یہ جو لائے ہیں، موشن لائے ہیں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اس گھراؤنے کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ آیا ہم چاہتے ہیں کہ پیسے کا رول سیاست میں برقرار رہے؟ آیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہے، لوگوں کے ضمیر بیچے جائیں اور خریدے جائیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ اپنی حیثیت کو خود کم کر رہی ہے. اس پارلیمنٹ سے جو آواز جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے. ہم نے وہ قوانین جو کہ ہیں ان میں اگر تبدیلی کی گنجائش ہے ان کو تبدیل کرنا ہے، اگر کوئی قانون نہیں ہے ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کا اخلاقی یا مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے، مورلی آپ اگر ایک ایسی بنیاد پہ کھڑے ہیں جو کہ اخلاقیات پہ ہی نہیں ہے، وہ چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. جناب چیئرمین، یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. ہم تاریخ کے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے پیسے کی سیاست کو فروغ دینا ہے یا ہم نے میرٹ، شفافیت اور اہلیت کی بنیاد پہ یہ اس اداروں کو کھڑا کرنا ہے. اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ بھی اس میں اگری کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ عملی طور پہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ قانون کی پیچیدگیوں کو کوٹ کرتے ہوئے آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ جس میں کہ سینٹ کے الیکشن یہ اور کہ جی اس کو بعد میں دیکھیں گے. ہم نے تو پہلے ہی پریزنٹ کر دیا تھا یہ بل. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو انیشیٹ کرتے، کیونکہ آپ کی حکومتیں آئی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کلچر آف چھانگا مانگا یہ تو پہلے سے شروع ہوا ہے. اسی وجہ سے ہماری جمہوریت اور کسی وجہ سے کمزور نہیں ہو رہی. ہماری جمہوریت اگر کمزور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے مفادات کے لیے.
وہ لوگ جو پیسے کے زور پہ آتے ہیں وہ اپنے مفادات کا پہلے تحفظ کرتے ہیں, لوگوں کے تحفظ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک نادر موقع ہے. میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف ملک آج ان کا نہیں ہے, آج خدا بخشے مشاہد اللہ خان کو وہ چلے گئے, کل ہم چلے جائیں گے, ہماری اولادوں نے آنا ہے, ہماری آئندہ نسلوں نے آنا ہے, ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے. وہ ان حالات میں ترقی نہیں کر سکتا جبکہ آپ بالکل چیزوں کو صرف پیسے سے, اثر و رسوخ سے, دھوند سے, اور جس طرح کے سیالکوٹ میں ہوا, آپ میں ان دو فیملیز کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور جو ہوا ہے 2 جانیں جو قیمتی ضائع ہوئی ہیں, یہ وہ اس کا ریفلیکشن ہے کہ سیاست میں لوگ وائلنس کو لائے ہیں, پیسے کو لائے ہیں, دھوس کو لائے ہیں, بلیک میل کو لائے ہیں. جب تک یہ کلچر نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر رضا ربانی صاحب میرے بڑے محترم ہیں, ظفر الحق صاحب اور میرے ادھر بڑے دوست محترم بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نہیں چاہتے ایک ایسا پاکستان. لیکن یہ وقت صرف آرزو کا نہیں ہے, یہ آرزو بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں, فیض صاحب نے کہا تھا. ہمیں اپنا یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے, اس معاشرے کی بہتری کے لیے, تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم پہ فخر کر سکیں اور نہ کہ وہ پیسے کو خدا بنائیں بلکہ اخلاقیات کو, میرٹ کو اور اہلیت کو. بہت بہت شکریہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.